بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ملکہ بخارا، مصنف الماس M.A۔ تاریخ کے ایک گمنام مجاہد المحلب ابن ابی صفرہ کی داستان۔ ایپیسوڈ 13۔ جنگ کے لیے مشہور ہے کہ جنگ دیر میں شروع ہوتی ہے، مگر جب شروع ہوتی ہے تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر ہر چیز کو خاکستر کر ڈالتی ہے، یا پھر یہ آگ انسانی خون سے سرد پڑتی ہے۔ دنیا میں طویل جنگیں بہت کم ہوئی ہیں۔ عرب کے دور جاہلیت میں ایک جنگ 50 سال تک جاری رہی تھی۔ یہ جنگ نسل در نسل گزر کر تیسری نسل میں داخل ہو گئی، مگر اس دوران میں عرب کے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے قبیلے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ سنا ہے ایک جنگ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوئی تھی، اور وہ 1 صدی یعنی 100 سال تک لڑی جاتی رہی تھی۔ اللہ نے زندگی دی تو اس جنگ کا حال بھی قارئین کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب پہلے دیکھتے ہیں کہ قلعہ بخارا پر کیا گزری، جہاں ملکہ بخارا کا نیا سالار فرفوز قلعہ دار تھا، اور ملکہ بخارا کے باغی سپہ سالار بیگدار نے جو لشکر بخارا کی فتح کے لیے بھیجا تھا وہ بخارا پہنچ چکا تھا، اور اس نے فرفوز کو ایک خط کے ذریعے پھر سے بیگدار کا وفادار بنانے کی کوشش کی تھی۔ فرفوز ایک ذہین اور فرض شناس فوجی افسر تھا۔ اس نے جواب بھجوا دیا تھا کہ وہ روز روز وفاداریاں تبدیل نہیں کرتا، جس طرح وہ ملکہ بخارا کا بیگدار کی سپہ سالار کے دوران میں وفادار تھا، اسی طرح اب بھی وہ ملکہ کا وفادار ہے۔ فرفوز کے اس جواب پر بیگدار کے سالار کو سخت تاؤ آ گیا۔ اس نے قلعے پر دھاوا بول دیا۔ فرفوز کے پاس بہت کم فوج تھی، مگر اس نے سخت مزاحمت کی اور اس نے حملہ پسپا کر دیا۔ بیگدار کے لشکری 4 روز تک قلعے کو گھیرے رہے اور برابر حملہ آور ہوتے رہے، مگر فرفوز کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ چوتھی رات فرفوز نے بہت جرأت مندانہ فیصلہ کر لیا۔ اس نے دل کی بات دل ہی میں چھپائی رکھی، اور جب آدھی رات گزری تو اس نے اپنے 200 خاص سواروں کو، جنہیں اس نے پہلے سے ہی مطلع کر دیا تھا، خاموشی سے جگوایا اور انہیں لے کر شمالی دروازے سے نکلا۔ بیگدار کے لشکری یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ قلعے کا جو لشکر 4 دن سے مسلسل دباؤ میں جنگ کر رہا ہے وہ کوئی جرأت مندانہ قدم بھی اٹھا سکتا ہے۔ وہ سب سوائے چند پہرے داروں کے اطمینان سے دن بھر کی تھکن دور کر رہے تھے کہ فرفوز اپنے 200 سواروں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا۔ فرفوز کے ہر سوار کے پاس ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل اور شعلے تھے، جو انہوں نے لکڑی پر کپڑا لپیٹ کر اور اس پر تیل ڈال کر روشن کر رکھے تھے۔ ان مشلوں اور شعلوں کے ساتھ فرفوز بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آوروں کے سوتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرا۔ پھر انہوں نے شعلے اور مشلیں ان پر پھینک دیں اور تلوار سونت کر ہر جاگنے والے اور کھڑے ہونے والے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس اچانک اور تیز رفتار حملے سے ایسے گھبرا گئے کہ ہتھیار بھی نہ سنبھال سکے اور برابر قتل ہوتے رہے۔ فرفوز نے خالص شبخون کا انداز اختیار کیا تھا۔ وہ دشمن کے درمیان سے تلوار چلاتا اور آگ برساتا نکل جاتا، اور دوسری طرف جا کر پھر اس طرح شمشیر زنی کرتا اور خیمے جلاتا واپس ہوتا۔ فرفوز کے 3 چکروں میں دشمن کا ایسا صفایا ہو گیا تھا کہ نہ کوئی آگ بجھانے والا رہ گیا اور نہ ہی کوئی مقابلہ کرنے والا وہاں موجود تھا۔ جس کا جس طرف منہ اٹھا وہ ادھر بھاگ لیا۔ جب سویرا ہوا اور ہر طرف روشنی پھیلی تو فرفوز کے آدمیوں نے مرنے والوں کی لاشوں کو گن کر بتایا کہ بیگدار کے 300 آدمی مارے گئے تھے، باقی کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرف بھاگ نکلے ہیں۔ فرفوز نے دن ہوتے ہی قلعے کے دروازے بند کر دیے تاکہ اگر کوئی دوسرا لشکر آئے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ قلعہ بخارا کے میدان کے بھگوڑے جب شکست کھا کر سمرقند پہنچے تو اس شکست کا اثر سمرقند کی جنگ پر بھی پڑا۔ سمرقند کے ترکستانی بڑی مضبوطی سے میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے تھے اور کئی روز سے برابر مقابلہ ہو رہا تھا، مگر ان بھگوڑوں کے آنے سے بیگدار کے لشکر پر بہت برا اثر پڑا۔ بیگدار اور سمرقند والوں کے لشکر کی مجموعی تعداد مسلمان لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اگرچہ ملکہ بخارا بھی اپنے ساتھ لشکر لائی تھی، مگر وہ بھی کافی نہ ہو رہا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے،
اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ پرانی تاریخیں بتاتی ہیں کہ سمرقند کے تیر انداز دنیا بھر میں مشہور تھے، اور انہوں نے اپنی کتنی ہی جنگیں محض اپنے تیر اندازوں کے نشانہ بازی کی وجہ سے جیتی تھیں۔ سمرقند کے تیر انداز اپنے سرداروں سے مخالف سپہ سالار کی نشاندہی کرنے کو کہتے تھے۔ جب مخالف سپہ سالار کی نشاندہی ہو جاتی تو پھر سمرقندی تیر انداز اس سپہ سالار کو اپنی زد پر لے لیتے، اور پھر اس پر دور اور قریب سے اس قدر تیر برساتے کہ مخالف سپہ سالار بدحواس ہو جاتا۔ سمرقندی تیر انداز دراصل مخالف سردار کی آنکھوں کو نشانہ بناتے تھے، اور اس وقت تک اس کے چہرے پر تیر برساتے جاتے جب تک کہ مخالف سردار کی آنکھیں زخمی نہ ہو جاتیں اور وہ میدانی جنگ چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جاتا۔ اسی طرح وہ مخالف سردار کو اندھا کر کے میدان سے بھگا دیتے اور جنگ جیت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب سمرقند کے لشکر میں پسپائی کے آثار پیدا ہوئے اور مسلم لشکر نے انہیں دھکیل کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، تو سمرقند کے سپہ سالار نے تیر اندازوں کے سردار کو بلا کر کہا، ہمارا لشکر بہت دباؤ میں ہے، اگر اسے جلد سہارا نہ دیا گیا تو ہمیں شکست ہو جائے گی۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہو اس سے دریغ نہ کرو۔ تیر اندازوں کے سردار نے سپہ سالار سے کہا، اگر آپ کسی طرح مسلم سپہ سالار کی نشاندہی کرا دیں تو شاید میرے تیر انداز کچھ کر سکیں گے۔ سمرقند کا سپہ سالار مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان یا اس کے نائب محلب بن ابی صفرہ کو نہیں پہچانتا تھا۔ بیگدار یا بیگدار کے لشکریوں میں سے کسی نے بھی سعید بن عثمان یا محلب بن ابی صفرہ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ نشاندہی کرنے سے قاصر رہے اور صحیح طور پر نشاندہی نہ کر سکے۔ پھر بیگدار کو جیسے یاد آ گیا، اس نے سمرقند کے سالار فوج کو بتایا، مجھے بتایا گیا ہے مسلم سپہ سالار عام طور پر قلب فوج یعنی درمیان میں ہوتے ہیں، اور وہ نہ صرف یہ کہ اپنی فوجوں کی کمان کرتے ہیں بلکہ اپنے سپاہیوں سے آگے نکل کر حملے کرتے ہیں تاکہ ان کے فوجیوں کے دل بڑھے رہیں اور وہ زیادہ دلیری اور بہادری سے لڑتے رہیں۔ بس تمہیں یہ چاہیے کہ مسلم لشکر کے قلب سے جو شخص آگے نکل کر زور و شور سے حملہ کر رہا ہو اس کا نشانہ باندھو اور اسے آنکھوں سے اندھا کر دو۔ سمرقند کے سالار کا یہ اندازہ درست تھا۔ مسلم سپہ سالار بجائے اس کے کہ دور کھڑے ہو کر اپنی فوج کی کمان کریں، وہ خود سپاہیوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دشمن پر حملہ کرتے تھے۔ یوں سعید بن عثمان اور ان کے نائب محلب بن ابی صفرہ سمرقند کے تیر اندازوں کی نظر میں آ گئے، اور جنگ کے پانچوں دن مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان اور محلب بن ابی صفرہ دونوں کے چہرے پر کئی تیر لگے اور ان کی ایک ایک آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ان دونوں ذمہ دار سپہ سالاروں نے میدان جنگ سے منہ نہیں موڑا، بلکہ اپنی جگہ دوسرے سرداروں کو مقرر کر کے فوراً خیمے میں پہنچے اور جراح سے تیر نکلوا کر اور آنکھ پر پلاسٹر لگوا کر پھر اپنی جگہ واپس آ گئے۔ اس طرح سمرقند کے تیر اندازوں کی یہ ترکیب بھی ناکام ہو گئی۔ ترکستان میں مسلمانوں کی دشمن کے خلاف یہ پہلی جنگ تھی جس میں ان کے سپہ سالار سعید بن عثمان اور نائب سپہ سالار محلب بن ابی صفرہ کی ایک ایک آنکھ ضائع ہو جانے کے باوجود انہوں نے میدانی جنگ نہیں چھوڑا اور اس وقت تک جنگ کرتے رہے جب تک کہ اہل سمرقند کو شکست نہ ہو گئی، اور پھر جنگ کے آخری دن بیگدار کا لشکر اس کے خلاف ہو گیا اور لشکر نے خود ہی بیگدار کو قتل کر دیا۔ سمرقندیوں کا تمام زعم اور غرور ختم ہو گیا، انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، مگر مسلمانوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا تھا اور ہزاروں آدمیوں کے مارے جانے کے بعد آخر انہیں صلح کرنا پڑی اور انہوں نے 7,000 درہم سالانہ جزیہ پر صلح کر لی۔ ملکہ بخارا کا تمام لشکر جو بیگدار کے پاس چلا گیا تھا وہ ملکہ کے پاس واپس آ گیا۔ ملکہ بخارا نے تمام باغیوں کو معاف کر دیا۔ سعید بن عثمان نے سمرقند کی فتح کی اطلاع گورنر خراسان کو بھجوائی، جس نے فوراً قاصد بھیج کر خلیفہ وقت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری بھجوائی۔ سعید بن عثمان اور ان کے نائب کی ایک ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ علاج کے بعد جب دونوں کے زخم بھر گئے
تو انہوں نے ایک ہفتہ سمرقند میں قیام کیا، پھر ترمز جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پھر بخارا والوں کو سمرقند کی فتح کی خبر ملی تو انہوں نے ایک زبردست جشن منایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سمرقند میں ملکہ بخارا نے مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان کا بھرپور ساتھ دیا تھا، سمرقند ہی میں سپہ سالار سعید بن عثمان کے بھائی سعد بن عثمان اور ملکہ بخارا کی دوستی اور بڑھتے ہوئے تعلقات کی خبر سعید بن عثمان تک پہنچی۔ چنانچہ سعید بن عثمان نے اس سلسلے میں ایک مجلس مشاورت منعقد کی، جس میں سوائے سعد بن عثمان اور ملکہ بخارا کے اور سب کو شرکت کا حکم دیا۔ جب سب سردار مجلس میں چلے گئے تو زاشی نے ملکہ بخارا کو چھیڑا۔ آج آپ کا مقدمہ پیش ہو رہا ہے مجلس مشاورت میں۔ میرا مقدمہ؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ کس کا مقدمہ؟ کیسا مقدمہ؟ تو آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے؟ زاشی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ بتائے گی بھی کمبخت کہ بس ہنستی ہی رہے گی؟ ملکہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ مسلم سپہ سالار تو روز ہی مجلس کرتے رہتے ہیں، مگر میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ نے ٹھیک فرمایا ملکہ عالیہ۔ زاشی اب بھی مسکرا رہی تھی۔ لیکن مسلم سپہ سالار کی ہر مجلس میں ان کے بھائی سعد کو بھی بلایا جاتا تھا، مگر آج… ملکہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ پھر وہی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے۔ سعد بلائے جائیں یا نہ بلائے جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے ملکہ عالیہ، زاشی نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاشی خواہ مخواہ بات کو طول دے رہی تھی۔ ملکہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ اچھا بس چپ ہو جا، آخر تو بات کو اتنا طول کیوں دے رہی ہے؟ لیجئے، میں کچھ نہیں بولوں گی، اب آپ خوش ہیں؟ زاشی نے شوقی سے کہا۔ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ آج کی مجلس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ملکہ عالیہ اور سعد کا کیا علاج کیا جائے۔ ملکہ نے چونک کر زاشی کو دیکھا۔ تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ سعد نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ کیوں بتانے لگے آپ کو؟ زاشی نے کہا۔ جب کوئی فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ بتانے آ جائیں گے۔ ملکہ بخارا قبا خاتون کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ رازدارانہ انداز میں بولی، ذرا جا کر دیکھ تو وہاں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ واہ ملکہ عالیہ، آپ مجھے جھاڑو پلوائیں گی؟ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ کیوں آئی ہے تو میں کیا بتاؤں گی؟ زاشی نے بات بنائی۔ تجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ ملکہ جھلا اٹھی۔ سب جانتے ہیں کہ تو میری خاص کنیز بلکہ سہیلی ہے، اور اگر پوچھ ہی لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو کہہ دینا کہ میں سردار سعد کو دیکھنے آئی ہوں۔ مگر سعد کو سپہ سالار سعید نے کسی بہانے باہر خیموں میں بھیج دیا ہے اور میرے سامنے بھیجا ہے، میں کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ دراصل زاشی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اس کا گھبرانا بھی بجا تھا، اس لیے کہ اس مجلس میں نہ تو ملکہ بخارا اور نہ ہی سردار سعد کو بلایا گیا تھا۔ انہی دو کے بہانے سے وہ اس مجلس میں گھس سکتی تھی، مگر اس وقت تو ان دونوں کو اس مجلس سے دور رکھا گیا تھا۔ دور ہو کمبخت، تجھ سے اتنا سا کام بھی نہیں ہو سکتا؟ یہ کہہ کر ملکہ جھلائی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاشی فوراً نرم پڑ گئی اور کہنے لگی، میں صدقے جاؤں ملکہ عالیہ کے، آپ کے کام کے لیے اگر جان بھی چلی جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ یہ کہہ کر زاشی ہال کی طرف بڑھی، مگر چلتے چلتے رک کر پوچھا، ملکہ عالیہ، کیا آپ نے مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان کو پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں، اس بات کو تو کئی دن ہو چکے ہیں، مگر اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ زاشی جاتے جاتے لوٹ آئی اور کہنے لگی، ملکہ عالیہ، آپ نے مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ظلم؟ میں نے تجھ پر کیا ظلم کیا ہے؟ ملکہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا یہ بات غلط ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا پیغام مسلم سپہ سالار کے پاس کسی اور کنیز کے ہاتھ بھیجا؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ مجھ سے کیوں نہیں بھیجوایا آپ نے؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید تجھے میری یہ بات اچھی نہ معلوم ہو، اس لیے میں نے دوسری کنیز کے ذریعے مسلم سپہ سالار کو اطلاع بھیجوائی تھی۔ زاشی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، ہاں،
آپ ملکہ جو ٹھہری مجھ کنیز پر آپ کیوں اعتبار کرتی؟ مگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میں تو آپ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکی ہوں۔ ملکہ نے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہے تو زاشی؟ ہوش میں تو ہے اپنے؟ میں بالکل ہوش میں ہوں ملکہ عالیہ، زاشی نے بتایا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فرفوز بھی میرے ساتھ ہی مسلمان ہو گیا ہے۔ اری اری، تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ملکہ حیران رہ گئی۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ سچ کہہ رہی ہوں۔ زاشی واپس آ کر ملکہ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب میں بتاتی ہوں کہ اس مجلس مشاورت میں کیا فیصلہ ہونا ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے فیصلے کے بارے میں؟ ملکہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں معلوم ہے۔ پھر بتا کیا فیصلہ ہونا ہے؟ فیصلہ یہ ہونا ہے کہ آپ کی اور سردار سعد کی شادی کر دی جائے یا نہیں۔ ملکہ اچھل پڑی۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے تو مسلم سپہ سالار کو اپنے مسلمان ہونے کے ارادے سے مطلع کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، زاشی مسکرائی، آپ نے اپنے فیصلے سے مسلم سپہ سالار کو آگاہ کیا ہے اور سردار سعد نے اپنے فیصلے سے سالار کو آگاہ کر دیا ہے۔ کیا سعد نے بھی کوئی فیصلہ کیا ہے؟ ملکہ کی حیرت کچھ اور بڑھ گئی۔ جی ہاں، جب آپ فیصلہ کر سکتی ہیں تو کیا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے؟ مگر میں نے تو اپنے بارے میں ایک فیصلہ دیا ہے، اور سردار سعد نے بھی آپ ہی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے۔ ملکہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی، سعد نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کیا انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں؟ جی ہاں، زاشی نے تائید کی، انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ آپ مسلمان ہونا چاہتی ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ بھلا سعد کو اس بات کا کیا پتہ؟ میں نے تو نہیں بتایا۔ آپ نے تو نہیں بتایا، زاشی نے وضاحت کی۔ سردار سعد نے مجھ سے مشورہ مانگا اور میں نے انہیں صحیح مشورہ دے دیا۔ اب ملکہ اور الجھ گئی۔ اس نے پوچھا، آخر سعد کو تجھ سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی، اور تو نے انہیں کس رشتے سے مشورہ دیا؟ یہ سب کچھ کس بات پر ہوا؟ کچھ پتہ تو چلے۔ اچھا تو توجہ سے سنیے گا ملکہ عالیہ، زاشی نے بتانا شروع کر دیا۔ مجھ سے سردار سعد نے پوچھا تھا کہ اگر وہ آپ کو شادی کا پیغام دیں تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گی؟ میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ اس شادی کو آپ کے بھائی یعنی مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان پسند کریں گے یا نہیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ اگر ملکہ قبہ خاتون مسلمان ہونے پر آمادہ ہو جائیں تو انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ملکہ سر ہلا کر مسکرائی۔ زاشی نے اور وضاحت کی، اب اس وقت مجلس مشاورت میں آپ کے مسلمان ہونے کی درخواست کے ساتھ ساتھ سردار سعد کی آپ کے ساتھ شادی کی درخواست بھی پیش ہوگی، کہ جس میں انہوں نے بھائی کو بتایا ہے کہ ملکہ مسلمان ہونے پر آمادہ ہیں، اس لیے ان کے ساتھ شادی کی اجازت دی جائے۔ مگر سعد کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں؟ میں نے تو انہیں اس سلسلے میں کچھ نہیں بتایا۔ ملکہ اب بھی الجھ رہی تھی۔ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی ملکہ، اور زاشی ہنسنے لگی۔ میں نے سنا تھا کہ کوئی مسلمان اس وقت تک کسی غیر مسلم خاتون سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اسے مسلمان نہ کر لے۔ ادھر آپ بار بار اپنے مسلمان ہونے کا ذکر فرمایا کرتی تھیں، چنانچہ میں نے یہ فرض ادا کر دیا کہ سردار سعد تک یہ خبر پہنچا دی کہ اگر ملکہ قبہ خاتون سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے راستے میں ملکہ کا مذہب نہیں آئے گا، کیونکہ ملکہ خود دل سے مسلمان ہونے پر آمادہ ہیں۔ اچھا تو یہ تمہاری حرکت تھی؟ ملکہ بھی مسکرا دی۔ مگر میں نے تو یہ سنا ہے کہ مسلمانوں نے عیسائی اور یہودی عورتوں سے بھی شادی کی ہے، کیا ان کے ساتھ شادی پر کوئی پابندی نہیں تھی؟ مجھے اس کا پتہ نہیں، زاشی نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ تو کوئی مسلمان ہی بتا سکتا ہے۔ ایک خیال رہے کہ اسلام میں مرد پر یہ پابندی ہے کہ وہ کسی عورت سے اس وقت تک شادی نہ کرے جب تک کہ عورت اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان نہ ہو جائے، لیکن اس سلسلے میں اہل کتاب کے ساتھ مسلمان شادی کر سکتا ہے۔ اہل کتاب سے مطلب 4 آسمانی کتابیں ماننے والے لوگ ہیں،
ہم مسلمان جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کرنے سے پہلے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل کی تھیں۔ یہ پہلی تینوں کتابیں بھی کلام اللہ کی طرح آسمانی اور سچی کتابیں ہیں، مگر ان کتابوں کے نازل ہونے کے بعد ان کتابوں کے عالموں نے اپنے مفاد کی خاطر اس میں اس قدر تبدیلیاں اور تحریفیں کی ہیں کہ اصل مطلب خبت ہو کر رہ گیا ہے۔ اور جہاں تک ہمارے کلام اللہ یعنی قرآن حکیم کا تعلق ہے تو اس کی حفاظت کا خود خدا نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے جب سے خدا نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اس وقت سے اس میں اب تک ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہو سکا ہے۔ پس مسلمان اس عورت سے شادی کر سکتا ہے جو اہل کتاب ہو، اور جو عورت اہل کتاب سے تعلق نہ رکھتی ہو اس سے صرف اسی صورت میں شادی ہو سکتی ہے کہ جب وہ مسلمان ہو جائے۔ ادھر سمرقند کے بڑے ہال میں مجلس مشاورت کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس مجلس میں سب سے پہلے مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان نے ایک مختصر سی تقریر کی۔ انہوں نے مسلمان اور سمرقندی سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اس مجلس کا اجلاس اس لیے بلوایا گیا تھا کہ مجھے ملکہ بخارا قبہ خاتون کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ مسلم سپہ سالار کی بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک طرف سے آواز آئی، الحمدللہ، ملکہ بخارا کا بہت نیک خیال ہے، آپ انہیں فوراً مسلمان کر کے ثواب حاصل کیجیے۔ مسلم سپہ سالار نے نظریں اٹھا کر سرداروں کو دیکھا، کیونکہ وہاں مسلم سرداروں کے علاوہ سمرقند کے سردار بھی موجود تھے، مگر سمرقند کے کسی سردار نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد سعید بن عثمان نے کہا، مجھے ملکہ بخارا کو مسلمان کرنے میں کوئی قباحت یا اعتراض نہیں ہے، مگر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ملکہ بخارا مسلمان ہونے کے بعد میرے بھائی سعد بن عثمان سے شادی کی خواہش مند ہیں۔ کسی دوسرے مسلمان سردار نے جواب دیا، سپہ سالار محترم، ملکہ بخارا کا مسلمان ہونے کی خواہش کرنا اور مسلمان ہونے کے بعد سردار سعد سے شادی کی خواہش کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں اور انہیں الگ الگ ہی دیکھنا چاہیے۔ پھر سعید بن عثمان نے کہنا شروع کیا، مگر میرا خیال ایسا نہیں ہے، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ بخارا صرف اس وجہ سے مسلمان ہونا چاہتی ہیں کہ وہ سعد سے شادی کر سکیں، اس طرح ملکہ بخارا کا دل سے مسلمان ہونا تسلیم نہیں کیا جا سکتا، وہ تو صرف ایک غرض کے لیے مسلمان ہوں گی۔ سردار محترم، ایک امیر نے کہا، مجھے گستاخی کی معافی عطا کی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ عالم الغیب صرف خدا تعالیٰ ہے، دلوں کا حال صرف خدا ہی جانتا ہے، آپ کسی کی نیت پر کیسے شبہ کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہونا اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، آپ تو ملکہ کو مسلمان کرنے پر مجبور ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ ملکہ دل سے مسلمان ہوئی ہیں یا کسی غرض کی وجہ سے، تو یہ فیصلہ تو خود اللہ تعالیٰ کرے گا، اس میں ہم دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان کو پھر بھی اطمینان نہ ہوا۔ انہوں نے ایک غلام بھیج کر فوراً لشکر کے پیش امام جو قاضی کے فرائض بھی ادا کرتے تھے بلوا لیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا۔ قاضی صاحب نے مسلم سپہ سالار کے خلاف فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا، دلوں کا بھید صرف خدا جانتا ہے، ہماری نظریں صرف ظاہر پر رہنا چاہیے۔ ملکہ بخارا نے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ ملکہ بخارا تو اس خواہش کے اظہار کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی ہیں۔ ہم اگر انہیں مسلمان نہ بھی کریں تو بھی وہ خدا کی نظروں میں مسلمان ہو چکی ہیں۔ قاضی کے اس فیصلے کے بعد یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مسلم سپہ سالار نے ایک مسئلہ اور پیش کر دیا اور انہوں نے کہا، ملکہ بخارا نے نہ صرف خود مسلمان ہونے کی خواہش کی تھی بلکہ ان کا کہنا ہے کہ بخارا کا پورا لشکر جو اس وقت ان کی کمان میں ہے وہ تمام کا تمام مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ الحمدللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ قاضی نے مسرت کا اظہار کیا، یہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں بڑے جعلی حروف میں لکھی جائے گی اور ہماری ملکہ بخارا جنت الفردوس میں جگہ پائیں گی۔ امیر لشکر یعنی سپہ سالار سعید بن عثمان کے دل میں پھر بھی کچھ دھڑکا اور شبہ پیدا ہوا، چونکہ وہ بہت صاف گو انسان تھے،
اس لیے انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا۔ قاضی محترم، ملکہ بخارا اور ان کے سرداروں کا مسلمان ہونا اور کلمہ طیبہ پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر کیا اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ ملکہ نے اپنے لشکریوں کو مجبور کیا ہو کہ وہ مسلمان ہو جائیں تاکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ سے ملکہ بخارا کی عزت و وقار میں اضافہ ہو جائے؟ اگر یہ صورت ہے تو میرے خیال میں ہم ان لوگوں کو مسلمان کرنے پر ثواب حاصل کرنے کے بجائے عذاب کے حقدار ہوں گے۔ قاضی لشکر نے سپہ سالار کو سمجھایا، سالار محترم، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ دین اور مذہب کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ملکہ معظمہ یہ یقین دلاتی ہیں کہ لشکر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو ہم انہیں لبیک کہیں گے اور سب کے اطمینان کے لیے ہر لشکری سے درخواست کریں گے کہ وہ سب کے سامنے آ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے۔ قاضی لشکر کے اس منصوبے سے بڑا مقدس اور متبرک ماحول پیدا ہو گیا۔ بخارا کے لشکر کے علاوہ سمرقند کے بھی سینکڑوں کی تعداد میں لشکری وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے خود کو مذہب اسلام کی خدمت اور عظمت کے لیے پیش کر دیا۔ چنانچہ ہر طرف درود و سلام کے نعرے بلند ہوئے اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ملکہ بخارا قبہ خاتون، جو اس وقت نیم عریاں لباس پہنتی تھی، اس نے اپنے بدن کو لباس سے ڈھانپ لیا، سر اور سینے کو بند کیا، جس سے ملکہ اور دوسرے مسلمان ہونے والی خواتین کی آنکھوں میں شرم و حیا کی چمک اور سرخیاں لہرانے لگیں۔ پھر جب لشکر کے مسلمان ہونے کے بعد پہلی بار سمرقند کے قلعے کے سامنے کے میدان میں میلوں تک نماز کی صفیں باندھی گئیں تو یہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ قاضی لشکر نے اس پہلی نماز کی امامت فرمائی۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے کسی موقع پر ایک ساتھ اس قدر مشرکین دامن اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے۔ اس موقع پر مسلمان ہونے والوں کی تعداد تاریخ نے 1,20,000 بتائی ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ مرکز اسلام مکہ مدینہ اور مرکز بنو امیہ دمشق سے ہزاروں میل دور ایک وقت میں 1.25 کے قریب کفار دامن اسلام میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ اسلام کا یہ زرعی واقعہ تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ بخارا اس زمانے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی اور اس بستی کے قریب ہی ایک مضبوط قلعہ تھا۔ اس قلعے کی مضبوطی کی وجہ سے بستی کے آدھے سے زیادہ لوگ قلعے کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ یوں بھی اس زمانے میں قلعہ اور شہر ایک ہی ہوا کرتا تھا۔ قلعے کی فصیل ہی شہر کی فصیل ہوتی تھی۔ دوران جنگ قلعے کے باہر کی مختصر آبادی، جو عام طور پر کاشتکار ہوتے تھے، نقل مکانی کر کے قلعے میں داخل ہو جاتے۔ یہی حال سمرقند کا تھا۔ یہاں بھی زیادہ تر آبادی قلعے کے اندر تھی اور بہت کم لوگ فصیل کے باہر رہتے تھے۔ ملکہ قبہ خاتون کی کنیز خاص زاشی کا میکہ کبھی سمرقند کے باہر کی آبادی میں ہوا کرتا تھا۔ زاشی کی خالہ، ماموں اور نانا وغیرہ وہاں رہتے تھے۔ زاشی کی ماں نے زاشی کو بتایا تھا کہ اپنی شادی کے بعد وہ صرف ایک بار اپنے میکے سمرقند گئی تھی۔ اس وقت زاشی دودھ پیتی بچی تھی، مگر زاشی کو یہ بات اب بھی یاد تھی کہ اس کے میکے والی تمام لوگ سمرقند میں رہتے تھے۔ چنانچہ جب مسلمانوں کا سمرقند پر قبضہ ہو گیا تو اس نے اپنے عزیزوں کی تلاش کروائی، مگر زاشی کی بدقسمتی کہ اسے کوئی عزیز نہ مل سکا۔ اسے صرف یہ بتایا گیا کہ اس کی خالہ کے انتقال کے بعد اس کے نانا، ماموں اور ایک خالہ زاد بہن، جس کا نام کسی کو معلوم نہ تھا، سمرقند چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا آباد ہوئے ہیں۔ زاشی کو اپنے عزیزوں کے نہ ملنے کا بڑا صدمہ ہوا، مگر اب سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ وہ آنسو بہا کر رہ گئی۔ ملکہ قبہ خاتون نے اسے سمجھایا، زاشی، تیرے رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اگر تیری قسمت میں لکھا ہے تیرے تمام عزیز تجھے خود بخود مل جائیں گے، تو اللہ پر بھروسہ رکھ۔ بخارا اور سمرقند میں جب تیرے عزیزدار نہیں ہیں تو ضروری ہے کہ وہ قریب کی کسی اور آبادی میں جا کر آباد ہو گئے ہوں گے۔ ملکہ نے یہ بھی تسلی دی کہ اگر تیرے عزیز زندہ ہیں تو ہم انہیں ضرور ڈھونڈ نکالیں گے۔ سپہ سالار لشکر اسلام سعید بن عثمان نے سمرقند میں چند دن قیام کیا اور وہاں کا انتظام درست فرمایا۔
انہوں نے سمرقند کو بھی ملکہ بخارا کے زیر تسلط دے دیا۔ سمرقند کے قبضے کے بعد سعید بن عثمان نے اپنے لشکر کو تیرمز کی طرف آگے بڑھایا اور حاکم تیرمز کو صلح اور جنگ کی تینوں شرطوں کے ساتھ مہلب بن ابی سفرہ کو، جن کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی، سفیر بنا کر بھیجا۔ تیرمز والے بخارا اور سمرقند کے مسلمانوں کے قبضے میں چلے جانے کی وجہ سے پریشان تھے۔ جب اسلامی سفیر تیرمز کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے بغیر حیل و حجت جزیہ ادا کرنے کی شرط پر فوراً صلح کر لی۔ اب اسلامی سلطنت کی حدیں شہنشاہ چین کی سرحدوں کے قریب پہنچ رہی تھیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات کا بہت شوق تھا، چنانچہ انہوں نے شمالی، جنوب اور مشرق و مغرب ہر طرف اسلامی لشکر روانہ کر رکھے تھے۔ اس زمانے میں ایک اسلامی لشکر ترکستان میں چین کی سرحد پر دستک دے رہا تھا تو مغرب میں مسلمانوں کا ایک لشکر شمالی افریقہ کی مضبوط سلطنتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ مغربی فتوحات کا اگرچہ ہمارے اس ناول سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ فتوحات ایک ہی زمانے اور ایک ہی خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو رہی تھیں، اس لیے اس کا اگر مختصر حوالہ دے دیا جائے تو کچھ مذائقہ نہ ہوگا، بلکہ قارئین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں شمالی اور مغربی افریقہ میں مسلمان لشکر نے کچھ ایسی فتوحات حاصل کیں جن کا ذکر تاریخ اسلام میں زرعی حروف میں لکھا گیا ہے۔ جس طرح ترکستان میں دریائے جیہون کے جنوب و شمال میں مسلمان سالار سعید بن عثمان نے اپنی بہادری اور مسلمانوں کے جوش و جہاد کے زور پر خود سر ترکستانیوں کا سر جھکا دیا تھا، تو اسی طرح بنی امیہ کے ہی ایک اور سردار عقبہ بن نافع نے شمالی افریقہ کی ایک ایسی قوم کے غرور کو شکست دی جس نے اس علاقے کا جغرافیہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ شمالی افریقہ کے بربری باشندے نہایت سرکش اور بد عہد واقع ہوئے تھے۔ جب ان پر مسلمان حملہ آور ہوتے تو بربر قبائل فوراً اطاعت قبول کرتے، مگر موقع پاتے ہی پھر باغی ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے متعدد بار بد عہدی کی اور اسلامی لشکر کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ چنانچہ ان بربروں کی گوشمالی اور سرکشی کے خاتمے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن نافع کو سردار مقرر کر کے ادھر روانہ کر دیا۔ عقبہ بن نافع کو معلوم تھا کہ انہیں بربر قوم کی سرکشی کے خاتمے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، چنانچہ عقبہ بن نافع نے انہیں پئی در پئی شکستیں دے کر ان کی سرکشی کا خاتمہ کر دیا اور ایسی گوشمالی کی کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ بربروں کے مستقل سد باب کے لیے عقبہ بن نافع نے گھنے جنگلات کو صاف کرا کر وہاں قیروان نامی ایک شہر آباد کیا اور وہاں ایک مضبوط چھاؤنی قائم کر دی۔ یہاں سے عقبہ بن نافع لشکر لے کر نکلے اور انہوں نے ان اسلامی مقبوضات کو تمام بربروں سے آزاد کرایا جن پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس طرح الجزائر، ٹیونس اور طرابلس 57 ہجری میں پھر مسلمانوں کے اطاعت گزار ہو گئے۔ پھر عقبہ بن نافع بربروں کا تعاقب کرتے ہوئے بحر اقیانوس تک پہنچ گئے۔ بحر اقیانوس کے طوفانی لہروں نے جب عقبہ بن نافع کے جذبہ جہاد سے سرشار لشکر کا راستہ روکا تو عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ اس کے لشکریوں نے بھی اپنے سردار کی تقلید میں اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دیے تھے۔ اس وقت تا حد نظر پانی کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ایسے وقت میں اس بہادر اور عظیم جنرل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ بحر بے کنار میرے راستے میں حائل نہ ہوتا تو میں تیرا دین پھیلاتا اور دشمنوں کو کچلتا ہوا دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ جاتا۔ یہی وہ عظیم جنرل ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور نظم شکوہ اور جواب شکوہ میں کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات سے مراد بحر اقیانوس ہے۔ لطف کی بات یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبروں کی مسلسل ترسیل کے لیے یہ طریقہ بنایا تھا کہ مشرق کی فتوحات کی خبریں صرف چند ہفتوں میں مغرب میں اور مغرب کی خبریں مشرق میں پہنچ جاتی تھیں۔ چنانچہ جب یہ خبریں خراسان اور دمشق پہنچیں تو وہاں کے لوگوں نے ان کی پذیرائی میں بڑا جشن منایا۔ پھر جب بخارا اور سمرقند کی فتوحات کی اطلاع
اموی دارالخلافہ دمشق پہنچی تو وہاں کے لوگ بھی حد درجے خوش ہوئے۔ حضرت عقبہ بن نافع کی فتوحات کی تفصیل اور اس سلسلے کے تمام واقعات و حالات کے بارے میں سامعین ہماری پلے لسٹ میں ایک آڈیو بک اور ناول عقبہ بن نافع فاتح افریقہ کے نام سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہی دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اپنے بعد اپنا جانشین یزید بن معاویہ کو مقرر کریں، لیکن اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر جیسے با اثر جوان موجود تھے۔ وہ لوگ یزید بن معاویہ کو ولی عہد تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ زیادہ تر اس مسئلے کی طرف لگی رہی اور ترکستان کی فتوحات کچھ زمانے کے لیے رک گئی تھیں۔ دریائے جیحون کے اس پار کی فتوحات کے بعد مسلم سپہ سالار سعید بن عثمان واپس آ گئے تھے۔ سمرقند کی فتح اس میں خاص اہمیت رکھتی تھی۔ سعید بن عثمان کی دلی خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے سرزمین چین پر قدم رکھیں اور ہزاروں سال سے شہنشاہ چین کے اٹھے ہوئے سر کو عظمت اسلام کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں، مگر ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ چنانچہ ایک عرصے تک چین کی طرف مسلمان لشکر کی توجہ نہ ہو سکی اور ترکستان کے وہ علاقے جو بنو امیہ کی آغاز خلافت یعنی دور معاویہ میں فتح ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے باغی ہو گئے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں نے چین کو نظر انداز کر دیا۔ بنو امیہ کے چھٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے عہد زرعی میں جبکہ مشرقی بغداد کا گورنر حجاج بن یوسف تھا تو اس کے ایک گورنر قتیبہ بن مسلم نے شہنشاہ چین کے پرغرور سر کو آخر جھکا دیا اور 96 ہجری میں شہنشاہ چین نے مسلم سالار قتیبہ بن مسلم کی بھیجی ہوئی شرائط پر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ شہنشاہ چین نے جزیے کی شرط پر صلح کر لی، بیش قیمت تحائف بھیجے۔ یہ واقعہ 96 ہجری کا یعنی 8ویں صدی عیسوی بمطابق 715 عیسوی کا ہے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ قتیبہ بن مسلم کی بھی تمام فتوحات کا ذکر خراسان کا عقاب نامی ناول میں کیا گیا ہے۔ آپ حضرات ہماری پلے لسٹ کو چیک کریں اور اس سے بھی مستفید ہوتے رہیں۔ چونکہ شہنشاہ چین کی اطاعت کا واقعہ بہت اہم تھا، اس لیے مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ شہنشاہ چین نے جزیہ ادا کرنے کے بعد 96 ہجری بمطابق 715 عیسوی یعنی 8ویں صدی عیسوی میں صلح کر لی تھی۔